ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا ويتيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في جميع كلامنا. معزز سامعین کرام، برادران اسلام، تمام تعریفیں اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں ارب درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے آقا جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس دنیا میں جتنے مسلمان بس رہے ہیں، اس دنیا میں جتنے مسلمان جی رہے ہیں، سب کا ایک ہی مشن ہونا ہے اور سب کا ایک ہی کرتوت اخلاق ہونا ہے کہ جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے. جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں بہت سارے علماء کرام جو ہے لکھتے تھک گئے اور بہت سارے تصانیف جو ہے لکھتے قلم کی روشنی تو ختم ہو گئی لیکن کتابوں کا جلد جو ہے مکمل ہو گیا. لیکن جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تذکرہ اور باتوں اتنی ذخیرہ ہے، اگر پوری رات اور پورا دن بیان کیا جائے لیکن پھر بھی کوئی بھی علماء کرام جو ہے اتنی جسارت اور طاقت اور قوت نہیں رکھتا ہے کہ میں حضور کی پوری سیرت کو بیان کر دوں. کیا کر دوں؟ میں حضور کے پورے سیرت کو بیان کر دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ایسے اخلاق اور کردار رہا ہے، غیر بھی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور کردار کو جو دیکھ کر جو ہے ایمان پر داخل ہو جاتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جب گھروں میں داخل ہوتے تھے اور جب گھروں میں پہنچتے تھے
تو راتوں کو 3 حصہ بناتے تھے۔ کتنا حصہ؟ راتوں میں 3 حصہ بناتے تھے۔ ایک حصہ جو ہے اپنے ازواج مطہرات کے لیے، اور دوسرا حصہ جو ہے اپنی بال بچوں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے اپنی عبادت کے لیے بناتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے آئے، یعنی سونے کے لیے آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ہے لیٹ گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لحاف سے جو ہے وہ نکل کر، یعنی آہستہ اور دھیمی کے ساتھ جو ہے وضو بنانے لگ گئے اور نماز میں جو ہے کھڑے ہو گئے۔ تو جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کے پاس جو ہے بخشے اور بخشائے ہے، اللہ کے پاس آپ بخشے اور بخشائے ہیں، آپ کی عبادت نہیں بھی کرے تو آپ کے لیے جنت ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے اتنی پیارا لفظ نکلا اور کہنے لگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ لیکن آج اگر ہمارے اندر اور ہمارے دل میں اور اپنے آپ میں اگر ہم یہ خیال کریں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہم کو کس طریقے سے بننا ہے اور کیسے بننا ہے، ہر ایک مسلمان سوچے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے رسول سے ڈرے، آخرت سے ڈرے، جہنم سے ڈرے اور جہنم کے عذابات سے ڈرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ لیکن آج انسان جو زندگی جی رہا ہے، آج انسان جو دنیا میں جی رہا ہے، صرف من چاہی کے مطابق زندگی جی رہا ہے، یعنی رب چاہی کے مطابق زندگی جی رہا ہے۔ لیکن اگر یہی مطلب رب چاہی ہو جائے، رب چاہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہر چیز تابع، یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، دنیا میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اللہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ نماز میں کھڑے ہو گئے، تو چند صحابہ انہوں بھی جو ہے نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ بقرہ، قرآن کریم کی جو سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، وہ بھی جو ہے ختم کر دیا۔ تو صحابہ کو یشک ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اب سجدے میں جائیں گے، کیا کریں گے؟ اب سجدے میں جانے والے ہیں اور آپ سجدے میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے سورہ بقرہ کے بعد جو ہے پہلے سورہ آل عمران جو وہ بھی پڑھنے جو ہے شروع کر دیے، تو صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اب سجدے میں جائیں گے۔ اس کے بعد یعنی سورہ آل عمران پڑھنے کے بعد جو ہے سورہ انعام بھی پڑھ گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جہاں عذابات کے آیت آتے تھے وہ رک کر جو ہے دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے حفاظت فرمانا، یا اللہ میری امت کی صحیح رہبری فرمانا، یا اللہ میری امت کی دیکھ بھالی فرمانا۔
اور جہاں رحمت کی آیتیں آتے تھے وہ اللہ سے رحمت سکینہ ہونے کے لیے اللہ سے دعا اور التجا کرتے تھے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادک، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، پاؤں مبارک کھل جاتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ بہت لمبی سجدہ ہوا کرتا تھا، بہت لمبی سجدہ کرتے تھے اور بہت لمبی جو ہے رکوع کرتے تھے۔ سرسری عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں کی ہے۔ اگر مسجد میں آتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول ہے کہ سنتیں اور نوافل جو ہے گھروں میں جو ہے پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ گھروں سے پڑھ کر جو ہے مسجد میں آتے تھے سنت نمازیں۔ اکثر جو ہے فجر کی سنتیں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے مسجد میں فرض نماز پڑھتے تھے۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے، یعنی سنتیں جو ہے گھر میں پڑھے، اور ہمارے گھر کے یہ کونا جو ہے اور ہمارے گھر کے یہ گوشہ جو ہے وہ یعنی عبادت خانوں سے کیا ہو جائے، لبریز ہو جائے، اور یہ کھانے کو جو ہے یہ کونے کو یا ایک کمرہ کو اللہ کے لیے کیا کر دے، چھوڑ دے، اللہ کے لیے وہ کمرے کو جو ہے چھوڑ دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، راتوں کو 3 حصہ کر کے، اور ایک حصہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام عبادت میں جو ہے گزار دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں آنے ہوتا تھا تو میں جو ہے یعنی گھر والوں کو بے چینی کی وجہ سے اور گھر والوں کو پریشانی کی وجہ سے جو ہے میں گھر میں نہیں داخل ہوتا، پہلے اطلاع کرتا تھا کہ دروازہ کیا کرتا تھا، کھٹکھٹا تھا۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور گھر میں آ کر ازواج مطہرات کو پہلے سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سنت عمل ہے، کیا ہے؟ یہ سنت عمل ہے۔ تو ہمیں بھی اب دیکھنا ہے کہ جب ہم گھر میں جائیں، رات کے 12 بجے آنے کا موقع ملے، پھر رات کے 2 بجے آنے کا موقع ملے، 10 بجے آنے کا موقع ملے، اس سے پہلے جو ہے دروازہ کو کھٹکھٹانا ہے، اور کھٹکھٹا کر جب گھر میں داخل ہونا ہے تو گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے جو ہے سلام کرنا ہے، سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ اگر ایک سنت کو اپنا لے، اگر ہماری زندگی میں داخل ہو گیا تو ہماری نجات ہے، دنیا میں بھی نجات ہے، دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ یہ سنت عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی تمام حقوق کو بجا لاتے تھے کہ بیویوں کا کیا حقوق ہے، بیویوں کا کیا حقوق ہے، اور غریب اور مسکین کا جو ہے کیا حقوق ہے، اور دوسرے افراد کا یعنی پڑوسی کا کیا حقوق ہے، تمام حقوق کو بجا لاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق اور اگر کردار کو دیکھنا ہے تو قرآن پڑھیے، کیا کیجیے، قرآن پڑھیے، قرآن میں پورے اخلاق جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مرتب ہے، اور اس میں جمع کیا گیا، صرف قرآن ہی میں نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو زبور میں، تورات میں، انجیل میں، اس میں بھی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو جمع کیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام،
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل 11 بیویاں، ایک روایت میں آتے ہیں کہ 9 بیویاں، تمام بیویوں سے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ کیوں کہ کنواری تھی، اور جتنی بھی بیویاں ہیں یہ تمام بیویاں جو ہے بیوہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے 40 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال میں جو ہے نکاح ہوا۔ آج کے زمانے میں ہمارے لڑکے یا ہمارے بچے اگر 40 سال کی عمر میں کوئی شادی کر لے کے آ جائے، کوئی بیوہ کو گھر میں داخل کر لی، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کون سے کہ بڈھی کو گھر میں لا کے داخل کر دیے، کیا کر دیے، کون سے بوڑھی عورت کو جو ہے گھر میں لا کر داخل کر دیے۔ تو لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی 40 سال کی عمر میں یہ امت کو سبق سکھلائے، یہ امت کو یہ سبق دیے کہ میرے زندگی کے مطابق جو چلے گا کیا ہوگا، میرے زندگی کے مطابق جو چلے گا اور میری سنت کے مطابق جو چلے گا، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گود میں یعنی سوئی رہتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کہنے لگی کہ حضور کا جو ہے یعنی دل نہیں سوتا تھا، آنکھیں سوتی تھی۔ بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا، صرف اور صرف جو ہے آنکھیں سوتی تھی، ہر وقت عبادت میں جو ہے مشغول رہتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ حضور کا کوئی عادت اور طریقہ بتلا دیجئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ جب تک میں اس گھر میں داخل ہوا ہوں، میں جب تک اللہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آیا ہوں، کبھی بھی میں نے حضور کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کبھی بھی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور صرف جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی فکر، اپنی امت کا غم اور درد جو ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں میں تنہائی میں کھڑے ہو کر جو ہے امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یعنی بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، یعنی جس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لعاب سے یعنی زبان سے پانی پیتی تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لعاب اور زبان سے پانی نوش فرماتے تھے کہ پانی پیتے تھے۔ لیکن اگر آج ہمارے گھروں میں دیکھا جائے، یہ بھی سنت عمل ہے کہ بیوی جس طریقے سے کیا کرے، یعنی جس لعاب سے جس زبان سے پانی پیے، یعنی ان کے دل جوئی کے لیے ہمیں بھی جو ہے اس لعاب اور زبان سے جو ہے پانی پینا ہے، یہ سنت عمل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خوش کرنے کے لیے کہنے لگے کہ عائشہ دوڑو، کیا کرو کہ عائشہ ایک دوڑ لگائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل گئے۔ کیا ہو گئے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آگے نکل گئے، لیکن ایک مرتبہ جان بوجھ کر جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پیچھے نکل گئے۔ کیا نکل گئے؟ پیچھے نکل گئے کہ بیویوں سے کیسے حسن سلوک رکھنا ہے اور بیویوں سے کس طریقے سے برتاؤ کرنا ہے۔
اگر ہمیں چاہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے اپنی بیویاں تھوڑی سی کمی اور بیشی کر دے، کیا کر دیں؟ تھوڑی سی کمی اور بیشی کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو رعب دکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہادری دکھاتے ہیں، اور اس کو جتنا سیدھا کرنے کے لیے جائیں گے اتنا جو ہے اتنا کیا ہو جائے گا؟ ٹھہر جائے گا، اتنا کیا ہو جائے گا؟ لڑ جائے گا، سکر جائے گا۔ تو اپنے بیویوں سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بہت طریقے کا رہنے کا انداز کیا ہے، اپنے گھروں میں طریقہ رہنے کا انداز کیا ہے۔ یہ عورت اگر کوئی اپنا شوہر کا خدمت کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اپنی عورت شوہر کا اگر کوئی خدمت کرتی ہے تو ان کے لیے جو ہے جنت واجب ہو چکا ہوتا ہے، اور شوہر کا مقام کیا؟ اور شوہر کا مقام اور مرتبہ اور عظمت عورتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ گھروں میں کون کیا کرے گی؟ یعنی مرد کا چلے گا، عورت کی نہیں چلے گی۔ اور گھروں میں اگر شوہر جو ہے ان کے کپڑے میں یا پھر ان کے بدن پر اگر کوئی پھنسی آ جائے یا ان کے بدن کے اوپر کوئی ایسے زخم نکل آئے اور اس کو جو ہے کیا کریں؟ اس کو چوسنے لگ جائے اور اس پیپ کو جو ہے پینے لگ جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تب بھی اپنے شوہروں کا جو ہے حق ادا نہیں کیا۔ اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے مٹی کے گھروں میں رہا کرتی تھی اور مٹی کے گھروں میں جو ہے جینا کرتی تھی، جیا کرتی تھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جس طریقے کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو رکھتے تھے، لیکن آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ کتنے سارے ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں اور ہمارا کوئی کم نہیں ہے۔ صبح بھی ہمارا ناشتہ جو ہے فل ہوتا ہے اور شام جو بھی ہمارا کھانا جو ہے ٹائٹ ہوتا ہے، اور رات بھی جو ہے اور ہمارا کھانا جو ہے ٹائٹ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں کئی ایسی مرتبہ جو ہے بھوکے سو گئے۔ کیا سو گئے؟ رات میں ایسی مرتبہ کئی مرتبہ جو ہے بھوکے سو گئے کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پینے نہیں۔ تو ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات نے کہنے لگی کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے وہ ملک جو ہے فتح ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو ہے بہت ہی آرام اور عیش و عشرت میں رہتا ہے اور بہت ہی سکون رہتے ہیں۔ تو بعض بیویوں نے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی آپ تو دنیا کا بھی بادشاہ ہے اور آپ تو آخرت کا بھی بادشاہ ہے، اگر آپ اللہ کے پاس مانگ لیتے، اگر آپ اللہ کے پاس لے لیتے تو ہمارا جو ہے ہم جو گھروں میں کام کرتی ہے اور ہم جو گھروں میں جو چکیاں پیستی ہے اور ہم جو گھروں میں کھانا بناتی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے، وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ سہل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ناراض ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ناراض ہو گئے۔ ناراض اس بات سے ہوئے کہ میری بیویاں جو ہے میرے مطابق چلنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو پہاڑ مروہ پہاڑ جو ہے وہ بھی سونا بنا کر جو ہے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے۔ کیا کمی تھی؟ بادشاہ، دنیا کا بھی بادشاہ اور آخرت کا بھی بادشاہ۔ تو بعض بیویوں نے یہ شکایت کرنے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمیں جو ہے اپنے گھروں میں کام کاج جو ہے خود سے کرنا پڑتی ہے اور ہم جو ہے خود کرتی ہے، آپ کوئی نوکرانی رکھ لیجئے اور کسی کو جو ہے تلاش کر لیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہینہ اپنی بیویوں کے پاس جانے کا قسم کھا لیا۔
کیا کر لیا؟ 1 مہینہ اپنی بیویوں کے پاس جانے کا جو ہے قسم کھا لیا کہ میں 1 مہینہ جو ہے اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا نہیں۔ تو مکہ اور مدینہ میں جو ہے کہرام مچ گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہرام مچ گیا، اور یہ افواہیں چلی گئی اور یہ ہوائیں پھیلایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے اپنی بیویوں کو کیا کر دیا، یعنی طلاق دے دیے۔ یہ آواز پھیلائے گئی کہ طلاق دیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اپنی بیویوں کو یعنی چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبی تمام صحابہ جو ہے رو رہے ہیں، اور ازواج مطہرات بھی جو ہے رو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں آتے اور نماز پڑھتے، اور نماز پڑھ کر فوراً جو ہے کمرے میں چلے جاتے کہ مسجد نبوی کے بازو ہی، کہ مسجد نبوی کے پاس ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے کمرے تھے، اور اس میں جو آرام فرماتے۔ وہ کمرے بھی جو ہے یعنی کوئی بلڈنگ اور عمارت کا نہیں، اور وہ کمرہ جو وہ بھی مٹی کا کمرہ ہے، اور مٹی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ حجرہ کا معنی ہے یعنی عربی میں گرامر کے حساب سے اس کا معنی ہے کمرہ۔ حجرہ جسے بولتے ہیں اس کا معنی ہے کمرہ۔ حجرات اکثرهم لا یعقلون، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جس میں آرام فرماتے، کمرے میں آرام فرماتے تھے اور کمرے میں رہتے تھے اپنے، یعنی جو پورے محلے میں اور مکہ اور مدینہ میں جو ہے کہرام مچ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اپنی بیویوں کو کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا۔ صرف ایک ہی بات سے، کون سی بات سے؟ ازواج مطہرات نے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے کچھ فراوانی کر دیجیے، آپ ہمارے لیے یعنی پریشانی کو حل کر دیجئے، ہمیں گھر کا کام کاج جو ہے خود سے کرنا پڑتی ہے، اور ہم چکی یعنی ہم جو پیستے ہیں چٹنیاں بناتے ہیں وہ خود سے کرنا پڑتی ہے، کچھ ہمیں جو ہے انتظام کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً ناراض ہو گئے، تمام صحابہ جو ہے رو رہے ہیں۔ آخر مکہ اور مدینہ میں ہوا ہے تو کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی تو ٹھیس نہ پہنچ گیا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام تو ناراض نہیں ہو گیا۔ کیا نہیں ہو گیا؟ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہم نے سمجھی جسے بولتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی سے جو ہے شادی کر رہے تھے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ تو کہنے لگی کہ اب جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے کیسے خوش کیا جائے اور کیسے یعنی ناراضگی کو جو ہے دور کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتہ ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس جانے سے ڈرتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ حضور کے پاس جانے سے ڈرتے تھے کہ ہم جائے کہ کیا بول دے، کہ ہم جائے ایسے رہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو، اللہ والا ہو، اس کے پاس گنہگار آدمی داخل ہونے میں بھی ڈرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ داخل ہونے میں بھی ڈرتا ہے۔ یہ بندہ جو ہے اللہ والا ہے، یہ بندہ جو ہے تقوی والا ہے۔ اب گنہگار بندہ اس کے پاس جائے گا تو ڈرے گا، کیا ہوگا؟ ڈرے گا۔ یہ تقوی والا بندہ ہے، ایک رعب اور جلالی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک رعب اور جلالی ہوتا ہے، ایک دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے خود سے وہ ڈر پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے پاس جانا ہے تو احتیاط کر کے جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے تو سوچ اور سمجھ کر جو ہے بات کرنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہا تھا کہ میں حضور سے بات کروں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ میں ایسی کون سی بات کروں کہ حضور میری باتوں پر ہنس پڑے۔
میں ایسی کون سی بات کروں کہ حضور میری باتوں پر جو ہے ہنس پڑے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک بات نکلی کہ مجھے کچھ ایسا افواہ اور ہوا معلوم ہو رہا ہے کہ شاید کہ مکہ اور مدینہ میں کچھ ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہنس پڑے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہمت ہو گئی اور اپنی بیٹی کو بلائے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بلائے، اور بلا کر کہنے لگے کہ آپ ایسی کون سی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے تھے؟ کیا کیے تھے؟ آپ ایسی کون سی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ٹھیس پہنچ گیا ہے اور ناراض ہو گئے ہیں؟ ان کی بیٹی کہنے لگی کہ ہمیں جو ہے صرف اور صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ملک جو ہے فتح ہو گئے ہیں، عیش اور عشرت میں رہتے ہیں، سکون اور آرام سے رہتے ہیں، اور ہمیں جو ہے اگر ہمارے گھر میں ایسا کوئی نظام ہو جائے تو ہمیں کام کاج کرنے میں کیا ہو جائے، کم ہو جائے، آسانیاں ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی یعنی گردن کے اوپر جو ہے ایک تھپڑ مارے۔ کیا مارے؟ گردن کے اوپر ایک تھپڑ مارے کہ اللہ کا نبی آپ کو جس حالت میں رکھے ہیں اسی حالت میں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جو کھانے کے لیے دیے ہیں وہی کھانا ہے، آپ کو جو پہننے کے لیے دیا جا رہا ہے آپ کو وہی پہننا ہے، آپ کو پینے کے لیے جو انتظام کیا جا رہا ہے آپ کو وہی پینا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ناراض نہیں کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ ناراض نہیں کرنا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ٹھیس نہیں پہنچانا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کر کے یہ بات فرمائی اور اپنی بیٹی کو نصیحت کر کے بھیج دیے۔ تو یہ بات سے ایک نقطہ نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ یہ بات سے ایک نقطہ نکلتی ہے، اگر ہماری بیٹیاں جو ہے یعنی اپنے شوہر سے جو ہے اگر گھر سے لڑ کر آ جائے، لڑائی اور جھگڑے کے ساتھ آ جائے، تو آپ کو جو ہے داماد کا ہی سپورٹ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کو داماد کا ہی سپورٹ کرنا ہے، اور آپ کو جو اپنی بیٹی کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے داماد کا سپورٹ کر لیا تو یہ بھی آپ کا سنت عمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ بھی آپ کا جو ہے سنت عمل میں جو ہے داخل ہو گیا۔ اسی وجہ سے یعنی جو عورتیں کم عمر میں شادی ہوتی ہے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی جو عورتیں 18 سال میں یا پھر 20 سال میں شادی ہوتی ہے ان کی دماغ جو ہے کچی ہوتی ہے، ان کی دماغ اتنی پختی نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عورتوں سے یعنی یہ ہونا ہے، اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر شوہر سے کوئی خامیاں ہو جائے تو یعنی اونچی آواز سے جو بات نہیں کرنا ہے۔ اگر گھروں میں ہم سمسار کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر ہم گھروں میں جینا چاہتے ہیں، تو میاں اور بیوی کے درمیان تو انبن ہوتی ہے، لیکن میاں اور بیوی کے درمیان جس طریقے سے رہنا ہے، اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی کو خاموش ہو جانا ہے، اگر بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر کو خاموش ہو جانا ہے۔ لیکن اگر بیوی کچھ کر دیا یا کھانے میں کچھ نمک زیادہ کر دیا یا پینے میں کچھ نمک زیادہ کر لیا، اگر ہم یہ کہیں کہ اپنی بیوی کو ڈنڈا سے ہم کیا کریں، سیدھا کریں اور مضبوط کریں، تو کبھی زندگی میں جو ہے ہونے والا نہیں ہے۔ کیا ہونے والا نہیں ہے؟ کبھی زندگی میں ہونے والا نہیں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی جب سوتے تھے، جب آرام فرماتے تھے، چمڑے کا بستر، ایک ہی چمڑے کا بستر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چمڑے کے بستر پر جو ہے آرام فرماتے تھے، وہ بھی ٹاٹ کا۔ کس کا؟ وہ بھی ٹاٹ کا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سوتے تھے، آرام فرماتے تھے، تو یعنی پیٹھ پر یا پھر بدن پر جو ہے یعنی وہ جو رسی ہوتا ہے نا، وہ رسی کا نشان اور وہ رسی کا دھبا جو ہے حضور کے پیٹھ پر نظر آتے تھے۔
چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور کے بستر لگاتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چمڑے کا بستر جو ہے تو دوہرا کر دیا، کیا کر دیا؟ دوہرا کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منع کر دیے اور کہنے لگے کہ مجھے آج جو ہے تہجد سے مانع ہو گیا، اتنی گرم اور نرم بستر میں جو میں سویا ہوں، آج مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ہوشیار نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یعنی یہ یہود کی عورتیں نے جو ہے کہنے لگی کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے یعنی آرام بستر کا انتظام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آرام بستر کا جو ہے انتظام کرنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سلوا کر اور اچھے بستر کا انتظام کر کے جو ہے حضور کے پاس لائے اور کہنے لگے یہ بستر کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ بستر کی جو ہے واپس کر دو، کیوں میں آرام والے بستر پر سوؤں گا اور اچھے والے بستر پر اگر میں سوؤں گا تو مجھے عبادت کرنے میں جو ہے مانع ہو جائے گا، مجھے نماز پڑھنے میں جو ہے مانع ہو جائے گا۔ تو محترم عزیز و بزرگ اور دوستو، یعنی جس رب کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے اور جس کائنات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ذکر فرمایا ہے، اگر ہماری زندگی اگر حضور کے سنتوں کے مطابق گزر گیا، اگر ہماری زندگی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع جو ہے اگر گزر گئی تو ہماری دنیا کے لیے بھی نجات اور آخرت کے لیے بھی نجات۔ اور بہت سارے مسلمان جو ہے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں؟ بہت سارے مسلمان نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے گھروں میں بے برکتی آئے گی، آپ کے گھروں میں بے برکتی آئے گی اور آپ کے گھروں میں بے چینی آئے گی اور آپ بھٹکے ہوئے پھریں گے، آپ ادھر سے ادھر پھریں گے۔ لیکن نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈی نماز ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈی نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے اس نے کفر والا عمل کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اسی وجہ سے جو نماز پڑھیں گے اور جو نمازوں کا اہتمام کریں گے، اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن حشر میدان کے دن جو جنت میں جانے کا رب کے پاس یعنی خدا کے پاس جو ہے سفارش کریں گے، میرا بندہ دنیا میں جیتا تھا، آپ کے احکامات کے مطابق دنیا میں جیا کرتا تھا، یعنی آپ رب چاہیے کے مطابق جو دنیا میں جیتا تھا، ان کے لیے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیجئے اور جنت میں جانے کا ضمانت دے دیجئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور جو مسلمان بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا نہیں، وہ میرا نہیں، یعنی میں اس کے لیے کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے 3 نوجوان آئے، کتنے؟ 3 نوجوان آئے اور آ کر کہنے لگا کہ میں زندگی بھر جو ہے روزہ ہی رکھوں گا، اختیار نہیں کروں گا۔ کیا کروں گا؟ میں روزہ ہی رکھوں گا، اختیار نہیں کروں گا۔ دوسرے نوجوان کہنے لگا کہ میں یعنی شادی ہی نہیں کروں گا، میں جو ہے شادی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور تیسرے کہنے لگا کہ میں ہمیشہ یعنی عبادت کرتا رہوں گا، یعنی سوؤں گا نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب چیزوں کا طریقہ بھی ہے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور اختیاری کرتا بھی ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یعنی عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ میں نکاح کو پیغام بھیجتا ہوں، یعنی نکاح کو بڑھاتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، کیا کرتا ہوں؟ عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس ہستی کا تذکرہ جو ہے یعنی علماء کرام کتابوں میں تفسیروں میں لکھتے اپنے قلم کی روشنیاں ختم ہو گئے، لیکن حضور کا تذکرہ ختم نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔